السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریاض سعودی عرب سے سوال آیا ہے، نام ہے عاصم۔ ان کا سوال ہے نیشنل اینتھم میں اسٹینڈنگ ہونا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عاصم صاحب کا سوال آیا ہے ریاض سے سعودی عرب سے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ جو کنٹریز کا جو نیشنل اینتھم ہوتا ہے اس پہ کیا کھڑے ہونا جائز ہے یا نہیں جائز ہے۔ اچھا، جہاں پر بھی کوئی سوال آتا ہے جس سے کچھ عقیدے کا تعلق ہوتا ہے تو ہمیں سب سے پہلے قرآن میں دیکھنا چاہیے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اس کا پہلے جواب دیکھنا چاہیے۔ جیسے معاذ بن جبل جب وہ یمن گئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے پوچھا تھا کہ آپ اپنے ساتھ کیا لے کے جا رہے ہیں، تو معاذ بن جبل نے فرمایا کہ میں قرآن لے کے جا رہا ہوں اور سب سے پہلے وہاں پہ لوگوں کو توحید کی طرف بلاؤں گا۔ اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے پوچھا کہ اگر تمہیں اس سے جواب نہیں ملتا تو پھر معاذ بن جبل نے کہا کہ میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کا جواب تلاش کروں گا۔ پھر تیسری دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اگر اس میں بھی تمہیں کچھ جواب نہیں ملتا دین what will you do، تو انہوں نے کہا کہ I will use my own judgment۔ ٹھیک ہے، اگر ہمیں قرآن سے جواب مل جاتا ہے تو that's it, we have to follow that۔ اگر ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب مل جاتا ہے so that's it, that's final۔ اس کے علاوہ ہمیں کوئی بزرگ آ کے کچھ بولے یا کوئی لاز وغیرہ ہوں یا اس سے کچھ چیز کوئی بھی آ کے کچھ کہے کہ we have nothing to do with that، کیونکہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں احادیث مل گئی ہے اور ہمیں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں چاہیے، اور یہی ہماری ایک ریسٹرکٹیڈ ایک پوائنٹ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے تو صحابہ کھڑے ہو جاتے تھے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسا نہ کیا کرو، بیٹھے رہا کرو۔ اچھا، کھڑے ہونے کے لیے کن لوگوں کے لیے کھڑا ہونا چاہیے؟ ایک یہ ہے کہ اگر کوئی گھر پہ آیا ہے آپ اس کو ایک ویلکم کرنے کے لیے آپ اس کو ڈور کے پاس جائیں، آپ اس کو ویلکم کہیں اور آ کے بیٹھ جائیں۔ لیکن یہ جو ایک تعظیم والا کھڑے ہونا ہوتا ہے یہ بالکل ایک کفر ہے۔ وائی دس از اے کفر؟ کیونکہ جب ایک چیز ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز سے منع کر دیا کہ یہ نہیں کرو، تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ ہمارے ماں باپ ہیں یا وہ کوئی بھی ہے، ہمیں کسی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہونا ایک بالکل بھی ایک جائز نہیں ہے۔ تو جہاں تک سوال آتا ہے کہ نیشنل اینتھم ہو یا کوئی بزرگ تشریف لائے ہیں یا ایک بہت بڑی پرسنالٹی تشریف لائی ہے، تو ہمارے لیے دیکھیں، ہمارے لیے جو سب سے بڑا نمبر 1 جو رول ماڈل ہے وہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ ٹھیک ہے، ہمارے لیے سب سے زیادہ اس پوری کائنات میں اس دنیا میں سب سے زیادہ ہمارے لیے امپورٹنٹ جو ہے وہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ ان سے بڑھ کے ہمیں کسی سے کچھ لینا نہیں تھا، وہ ہمارے ماں باپ ہوں، ہماری اولاد ہو، کوئی بہت بزرگ ہیں، کوئی ولی اللہ ہو، ہمارے لیے ان چیزوں کا کوئی معنی نہیں رکھتا، کیونکہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں بھی تشریف لاتا ہوں تو میرے لیے کھڑے مت ہو۔ ٹھیک ہے، اب یہ ہمیں اس حدیث سے ہمیں یہ چیز کا ایک آٹومیٹکلی پتہ چل جاتا ہے، چاہے وہ نیشنل اینتھم ہو، چاہے وہ اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب کورٹ میں جج آ رہا ہوتا ہے تو ساری پبلک کھڑی ہو جاتی ہے، تو دس فالز انٹو دا سیم کیٹیگری، چاہے وہ نیشنل اینتھم ہو، چاہے وہ کوئی جج ہو یا بزرگ ہو یا کوئی بھی کھڑے ہو، لیکن کسی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہونا ایک کفر ہے، بیکاز رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا گیا ہے کہ ہم اسے اتنی ایک تعظیم دے رہے ہیں کہ جس چیز سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے۔ اچھا، ہمارے لیے رول ماڈل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہوں نے خود اپنے لیے اس چیز کو منع کر دیا کہ میرے لیے کھڑے مت ہوا کرو، کیونکہ انہوں نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ مجھے اتنا مت بڑھاؤ جتنا عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا بڑھا دیا تھا۔ تو نیشنل اینتھم کے لیے کھڑے ہونا، یا کوئی ولی اللہ آ رہے ہیں ان کے لیے کھڑے ہونا، یا کوئی ماں باپ آ رہے ہیں ان کے لیے کھڑے ہونا، یا کسی کے لیے کھڑے ہونا، کیونکہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ، ہماری اولاد سب کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں قربان ہے، تو پھر ان سے بڑھ کے تو پھر ہمارے ماں باپ نہیں ہو سکتے، کوئی ولی اللہ نہیں ہو سکتا، تو پھر نیشنل اینتھم تو بہت دور کی بات ہے، یا کوئی بزرگ بہت دور کی بات ہے، تو اوپر خیر بات ہے۔ تو ہمیں تو کسی کے لیے کھڑے ہونا ایک بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ دس از ٹوٹلی، آپ سمجھیں کہ ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے ہم ان کے اگینسٹ جا رہے ہیں۔
फॉर एग्ज़ाम्पल अमेरिका में अक्सर देखा गया है कि जब नेचुरली जब हम किसी कोर्ट में जाते हैं या ट्रैफिक कोर्ट में जाना होता है तो मैं देखता हूँ कि काफ़ी जो लाइलम मुसलमान होते हैं वो खड़े हो जाते हैं कि जज के आने पे। इवन कि मैं जब वहाँ पे जाता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं खड़ा नहीं होता हूँ, क्योंकि मेरे लिए मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहले जो तालीमात है ये सबसे पहले है, बाकी बात में चाहे वली अल्लाह हो, अपने माँ बाप हों, अपनी औलाद हो, कोई भी हो, हमें बिल्कुल भी जायज़ नहीं है किसी की ताज़ीम के लिए एक खड़े होना। हम जो किसी को एक वेलकम कहते हैं वो एक डिफरेंट कैटेगरी है। जैसे घर पे कोई आ रहा है, हम उसके लिए बाहर जाके उसके पास जाके उसको वेलकम कर रहे हैं, उसके गले लग रहे हैं, उनका इस्तकबाल कर रहे हैं, उनको वेलकम कर रहे हैं, घर में अंदर आके हम बैठ जाते हैं। लेकिन ये कौन सा एक ताज़ीम देना होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ पे नेशनल एंथम शुरू हुआ है, हम खड़े हो गए हैं, ठीक है, खड़े होकर नेशनल एंथम ख़त्म हुआ, फिर यहाँ पे हाथ रख लिया और हम नेशनल एंथम पढ़ते रहे और फिर ख़त्म होने के बाद हम बैठ गए, ठीक है, नंबर 1। दूसरा ये है कि कोई घर पे आया है या कोई कोर्ट रूम है या कोई बहुत बड़ी पर्सनैलिटी आई है और हम ऑलरेडी अपने घर पे बैठे हुए हैं या कहीं बैठे हैं, हम देखें कि कोई बड़ी पर्सनैलिटी आ रही है, हम अपनी चेयर पे बैठे बैठे या अपने जो रेगुलर काम कर रहे हैं बैठे बैठे हम काम छोड़ के सब कुछ छोड़ के चेयर पे बैठे बैठे हम खड़े हो जाते हैं क्योंकि हमारी कोई बहुत बड़ी पर्सनैलिटी आ रही है। ये भी करना जायज़ नहीं है। दिस इज़ अगेंस्ट द टीचिंग ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नेशनल एंथम हो या कोई पर्सनैलिटी हो या कोई भी हो, किसी ताज़ीम के लिए, किसी की ताज़ीम के लिए खड़े होना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, क्योंकि हमारे लिए जिनकी ताज़ीम है वो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब उन्होंने ख़ुद अपने लिए मना कर दिया तो हमें दूसरे लोगों को भी कंपेयर करना नहीं चाहिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।